ایک روز آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر بچپن کا کوئی واقعہ تو سناؤ، کوئی بچپن کی بات یاد ہے تو سناؤ۔ دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ حضور کو سناتے ہیں، آپ بھی توجہ سے سنیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں بہت چھوٹا سا تھا، میرا والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خانہ کعبہ میں لے گیا۔ حضور میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، 313 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے والد مجھے وہاں لے گئے ابو قحافہ، اور جانے کے بعد خانہ کعبہ میں کھڑا کر دیا۔ خانہ کعبہ میں کھڑا کر کر مجھے کہنے لگے آپ کا نام عبداللہ تھا، اصل نام آپ کا عبداللہ، آپ کہنے لگے عبداللہ هذه آلهتك السمع العلا فاسجد لها۔ اے عبداللہ، ابو بکر کو عبداللہ، اے عبداللہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، فاسجد لها میں حکم دیتا ہوں تم ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد حضور ابو قحافہ یعنی میرے والد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ باہر لے گئے، مسلمان نہیں تھے نا ابو قحافہ، آپ کے والد مسلمان نہیں تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، ان کو سجدہ کرو۔ کہتے جی والد یہ کہہ کر مجھے وہاں کھڑا کر کے خود باہر چلے جائے۔ اب حضور گفتگو سن رہے ہیں، بچپن کا واقعہ، توجہ آپ سے چاہوں گا جی، آپ کی توجہ سے سنیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا جب میرے والد ابو قحافہ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے گئے تو میں نے ایک ایک بت کو دیکھنا شروع کیا، سب کو دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا یار یہ خدا، یہ میرے خدا ہے، چلو ان کا امتحان لیتا ہوں، اور امتحان لینے کے لیے آپ نے ان میں سب سے بڑا بت تھا، اس بڑے بت سے کہا انی جائع فاطعمنی۔ اے بت، اے صنم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ جناب ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میں نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ کہتے ہیں حضور میں کافی دیر تک انتظار کرتا تھا کہ مجھے کھانا دے، تو وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہ کھانا کیا دیتا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر پھر حضور پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا اور میں نے کہا یا صنم اے بت انی عار فاکسنی، میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس عطا کر۔ حضور میں نے جب لباس مانگا تو پھر انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں دے دے، پر آقا اس نے تو لباس بھی نہیں دیا، کپڑے بھی نہیں دیے۔ تو آقا نے فرمایا حضور نے پھر دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا پھر مجھے غصہ آ گیا، بولو یا سلام حضور، پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے زمین سے ایک پتھر بڑا سا اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے کہا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اے پتھر اگر تو خدا ہے میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ آقا یہ کہہ کر میں نے زوردار پتھر اس کو مارا، حضور جیسے ہی میں نے پتھر مارا وہ پتھر اس کو لگا اور وہ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ حضور پتھر لگا وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا یہ خدا، اچھا جب گرا زمین پر تو زوردار آواز آئی۔ ابو قحافہ کہیں باہر کھڑے آواز سن رہے تھے، اور جیسے ہی ان کو آواز آئی نا ابو قحافہ آپ کے جو والد کو توڑتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو ان میں سب سے بڑا خدا تھا بت تھا وہ تو زمین پر گرا ہوا۔ اب غصہ آ گیا ابو قحافہ اور انہوں نے زور سے تماچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مار دیا، زوردار تماچا مارا، غصے سے ہاتھ پکڑا اور سیدھا خانہ کعبہ سے باہر گیا۔ دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ سے باہر نکل گئے اور تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل پڑے، گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ آپ کی زوجہ ابو قحافہ کی زوجہ
والدہ اون کاٹ رہی تھی اور غصے میں جناب ابو بکر صدیق کو آپ کی والدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ نے پکڑ، تجھے پتا ہے آج اس نے کیا کیا ہے؟ آپ کی والدہ پیار کرنے لگی، جناب وہ مسلمان نہیں، آپ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، لیکن دیکھا غصہ بہت ہے ابو قحافہ میں اور پیار کرنے لگی اور پوچھنے لگی ہاں ہاں کیا کر دیا میرے ابو بکر نے، عبداللہ نے میرے کیا کر دیا؟ دوستو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا میں اس کو خانہ کعبہ میں لے گیا بیت اللہ کے اندر اور میں نے اسے کہا حاضی آلہتک السمع والعلا فاسجد لہا، یہ تیرے بلند و بالا خدا ہے، میں حکم دیتا ہوں ان کو سجدہ کر۔ تو کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں باہر چلا گیا اور اس نے زوردار پتھر مار کر اس خدا کو گرا کر توڑ دیا۔ سمجھ اس کو کتنا بڑا کام کیا اس نے۔ توجہ جی توجہ، چھوٹے ہیں ابھی کم سن ہیں، توجہ دوستو آپ کی والدہ آپ کو پیار کرنے لگی، آپ کے چہرے پر پیار کرنے لگی، آپ کے بالوں کو سنوارنے لگی اور بالوں کو سنوارتے سنوارتے کہنے لگی اے ابو قحافہ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے ابو قحافہ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ جس رات یہ پیدا ہوا غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تجھے ایک جہنم سے آزاد بچہ عطا فرمایا ہے، لمحمد صاحب و رفیق اسمہ فی السماء الصدیق۔ ہاں ہاں وہ غیب سے آواز جو آئی اس میں یہ بھی تھا کہ اس کا نام آنے والے وقتوں میں صدیق